लिए इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम. श्रीनगर को अब लाया गया है, इट हैज़ ऑलरेडी कम इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में. इट्स वन ऑफ द सिटीज़ ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क. इसमें वी हैव ये पूरे इट्स सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट, द कंसल्टेंट्स इन टैग एंड ड्रोना, एंड स्पेशली पर्टिकुलरली जो आर्टिजन्स हैं, जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स में जो इन्वॉल्व है लोग, इट्स ऑल्सो सेलिब्रेशन ऑफ देम. और हमारे पूरे सिटीजन्स के लिए इट्स द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन कि श्रीनगर हैज़ ऑलरेडी बिकम अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क. तो ये जो प्रोसेस है वी स्टार्टेड, ये बेसिकली शुरू हो गई थी 2018 में. हमने वही थ्रू द वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट JTFRP हमने कंसल्टेंट्स हायर किए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डोसियर बनाने के लिए कंसल्टेंट्स हायर किए. कंसल्टेंट्स जो आगे वो ड्रोना एंड इंटैग का JV था. तो इन्होंने 2019 में फर्स्ट जो ये डोसियर बन गया था, वी सबमिटेड इट टू यूनेस्को. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 4 सिटीज़ नॉमिनेट हो गई थी, तो 2 ही यूनेस्को ने एनलिस्ट की, जिसमें हैदराबाद और मुंबई थी. तो वी फेल्ड टू गेट नॉमिनेटेड इन 2019. 2019 के बाद 2 साल के बाद फिर निकलता है, दे कॉल एप्लीकेशंस आफ्टर एवरी 2 years. तो इस बार 2021 में एप्लीकेशंस आई थी, तो फिर हमने सबमिट कर दिया. इट हैज़ टू बी द डोसियर हैज़ टू बी सबमिटेड थ्रू मेयर ऑफ द सिटी. तो मेयर साहब ने 2019 में सबमिट किया, फिर डोसियर रिवाइज किया था आज, फिर इन्होंने ड्रोना एंड इंटैग का जो JV है, अच्छा इस बार सिर्फ इंटैग इन्वॉल्व थे. तो सबमिट हो गया था डोसियर इन सितंबर 2021. तो अभी कल इसका रिजल्ट आ गया. सो वी आर पार्ट ऑफ द क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क. इसमें वी हैव टू एक्नॉलेज जो जिसने भी इसमें बेसिक रोल, पहले एक आइडिया मिला था हमें कि वी कैन क्वालिफाई एज पार्ट ऑफ द क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क इन 2018. तो उसमें देन कमिश्नर सेक्रेटरी टू इंडस्ट्रीज़, उसने भी प्लेड अ रोल. वी गॉट द सब प्रोजेक्ट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, जो हमारा JTFRP जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट है, उसमें हमने इंक्लूड किया. इट वाज अप्रूव्ड बाय देन जो उस वक्त की प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी थी, उसने इसको अप्रूव किया. एंड देन वी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द डोसियर थ्रू द कंसल्टेंट्स and with the support of the handicrafts department and Srinagar Municipal Corporation. So we should all celebrate this enlistment as part of the creative cities. कि ये एक ग्लोबल प्रोग्राम है, ये कोई कंट्री स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है. वो ग्लोबल प्रोग्राम इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र सुना होगा, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपने 2030 सस्टेनेबल गोल्स भी सुने होंगे. तो उस वक्त जो ये इंटरनेशनल माइंड्स थे, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट, पीस, सस्टेनेबिलिटी देखते हैं, उन्होंने कहा कि हर सिटी का, अर्बन सेंटर्स का कोई ना कोई एक ऐसा पहलू होता है जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है. तो म्यूज़िक में क्रिएटिविटी है, फूड में क्रिएटिविटी है, मीडिया आर्ट्स में क्रिएटिविटी है, क्राफ्ट्स में क्रिएटिविटी है. तो उन्होंने कहा कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे सिटीज़ को, जिसको वो अपने नाम पर एनलिस्टमेंट कहते हैं, लिस्टिंग कहते हैं या इंस्क्रिप्शन कहते हैं. फिज़िकल एक प्रोग्राम है यूनेस्को का, जैसे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी को स्पेसिफाई करते हैं. कश्मीर में कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, हिंदुस्तान में है, जैसे ताजमहल है, ऐसी चीज़ें. वो तो फिज़िकल एसेट्स जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको एक आलमी दर्जा दे देते. तो दे पुट इट ऑन ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म. इसी तरह क्रिएटिविटी को भी इंटरेस्टिंगली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ये प्रोग्राम एज ए सेड 2004 में शुरू हुआ. इस प्रोग्राम में बाकी सिटीज़ आगे चल रही थी, हिंदुस्तान थोड़ा पीछे ही था, मगर पिछले 4 साल में इंडिया में भी इसमें एक ऐसी दिलचस्पी पैदा हो गई कि बहुत सारे सिटीज़ जो हैं अपनी खसूसियात को आगे करने लगे. जैसे कैलकाटा लिटरेचर की बात करता है, ग्वालियर म्यूज़िक की बात करता है, बनारस म्यूज़िक की बात करता है, जयपुर क्राफ्ट्स की बात करता है. तो हमने सोचा, जैसे अभी इफ्तिखार साहब ने बोला, जब वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट यहाँ आ गया तब सरकार, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जिसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का मेरे ख्याल में उस वक्त रोल था, कि ये सोचा कि श्रीनगर को हम एज क्रिएटिव सिटी
انلسٹ کرنے کے لیے اپلیکیشن بھیجیں گے. تو ایک پروسیس شروع ہوا 2018 میں, جس میں پھر یہ سارا کام بڑا ٹیکنیکل ہے, ناٹ اونلی ٹیکنیکل, سارا کام بڑا انٹینسیو ایگزامینیشن کا کام ہے. یہ ڈوزیر بنانا, آپ کے اسپیسیفک ڈیٹیلز کیا ہیں, آپ کی وہ شہر نہیں آتے ہیں دیکھنے کے لیے, وہ کاغذ دیکھتے ہیں. تو ڈوزیر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کی فاؤنڈیشن کیا ہے, آپ کا بیس لائن کیا ہے, اور یہاں سے آپ کہاں جا رہے ہیں. یہ یونیسکو کے ہر لسٹنگ میں ہوتا ہے کہ وہ تو یہ مانتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی اچھی چیز ہے, وہ زیادہ پریشانی اس میں نہیں لیتے, نہ اس میں زیادہ نمبر دے دیتے ہیں. ان کو ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ آج کے بعد آپ اس کو آگے کیسے لے جائیں گے. اگر اس معیار پر آپ اترے تو آپ کا انلسٹمنٹ یا انسکرپشن ہو جاتا ہے. سری نگر میں خوش قسمتی سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں دستکار جتنے بھی آرٹیزن ان کی مہربانی سے یہ کرافٹ بہرحال زندہ ہے. مجھے نہیں لگتا سرکار اتنا کچھ کر پائی ہے اس سیکٹر میں جس لیول پر کرافٹ پہنچ چکا ہے. یہ تو پچھلے صدی سے 2 صدیوں سے ایسے ہی چل رہا ہے معاملہ. تو مگر کرافٹ زندہ ہے. لکیلی اس پیریڈ کے دائیں بائیں جو 2018 19 20 21 کے پیریڈ میں مختلف اسٹیٹ ایجنسیز نے بڑے انوویٹو پروگرام شروع کیے. ایک پہلا یہ جو ورلڈ بینک کا انٹرونشن تھا, جیسے انہوں نے انٹرونشن میں سوچا کہ یہاں جی ہم یہ جو سلک فیکٹری ہے اس کا ایڈیپٹیو ری یوز کریں گے, اس میں آرٹ گیلری بنائیں گے, کرافٹ سینٹر بنائیں گے. پھر ان کا دوسرا پروگرام یہ بھی تھا یا ہے کہ کرافٹ کلسٹرز, جیسے زڈیبل میں کرافٹ کلسٹر ہے, چھتربل کے پاس کرافٹ کلسٹر, یہ کرافٹ اورینٹیڈ پروجیکٹس ہیں. اس کے بعد سب سے بڑا کام جو یہاں ہوا وہ ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹس میں ہوا, کیونکہ بنیادی طور پر ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹ جو ہے نوڈل ڈپارٹمنٹ ہے اس کا. انفیکٹ اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس ہی نوڈل آفیسر بھی ہے, نوڈل ایجنسی بھی ہے. انہوں نے بڑے دلچسپ پروگرام شروع کیے تھے, سیلف ہیلپ گروپس کو کریٹ کرنا, کیپیسٹی بلڈنگ کرنا, ڈیزائن انٹرونشنز کرنا, ڈیٹا اپ گریڈیشن کرنا. تو یہ ساری چیزیں ایک تسلسل میں آ گئیں. سو ایوری تھنگ فیل ان لائن. اس کے بعد میونسپلٹی کا آیا, اسمارٹ سٹی کا آیا. اسمارٹ سٹی کے علاوہ ان کا بھی ایک, چونکہ سٹی ریپرزینٹ یہاں اتنا نہیں ہے, یہاں کے باہر ایسی چیزیں ہمیشہ سٹیز ہی کرتی ہیں, اور سٹی از ریپرزینٹ بائی دا کاؤنسل از ہیڈڈ بائی دا میئر. تو وہ پیٹرن چل رہا ہے. ہندوستان میں ہر جگہ پر وہ پیٹرن نہیں ہے. 3 یا 4 جتنے بھی اسٹیٹ ایجنسیز ہیں, ان کے پروگرام اس سارے پروگرام میں فٹ ہو جاتے تھے جو ڈیولپمنٹل گولز تھے. اب اصل ایشو یہ ہے کہ آج کے بعد کہاں جائیں گے. یہ یونیسکو کا بھی تقاضا ہے, اور آئی ایم شیور اسٹیٹ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں ایجنسی, ان کا بھی یہ ایک ضروری پالیسی انٹرونشن کا خیال رکھنا ہے. اور پالیسی انٹرونشن میں جو کمٹمنٹس کی جاتی ہیں اس میں, جیسے ڈوزیر میں وی ہیو میڈ اے کمٹمنٹ دیٹ وی ول ڈو ایکس, وی ول ڈو زیڈ. سافٹ ویئر میں یہ کریں گے, ہارڈ ویئر میں یہ کریں گے, مارکیٹنگ میں یہ کریں گے, اویئرنیس میں یہ ایلیمنٹس ہیں, اویئرنیس میں یہ کریں گے. میرے خیال میں اسپیسیفک پروگرامز ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس بتا دیں گے آپ کو کیا کیا کرنا ہے. یہ کمٹمنٹس ہمیں اب ایک تو فلفل کرنی ہے, اور ان کمٹمنٹس کو ری ایسیس بھی کرنا ہے. ری ایسیس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی کورس کریکشن کی ضرورت تو نہیں. اس کی ایک مانیٹرنگ کمیٹی بھی ہے, اور یہ ایک سرکاری مانیٹرنگ کمیٹی نہیں ہے. اس میں چیمبر کا بھی رول ہے, اس میں انٹیک شامل ہے, اس میں باقی جو کرافٹ ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں, تحفظ ہے, باقی لوگ ہیں, یہ سارے, یا کوئی پرومیننٹ اچھے کوئی مرچنٹس ہیں, ان ساروں کا رول ہے اوورسی کرنا. تو مجھے امید ہے اور یقین ہے, جو میں انتھوزیازم جو میں نے یہ 4 سال میں, ایک تو پہلا ڈوزیر تھا جو نہیں ہو پایا, جو اب نیا ڈوزیر مختلف ہے پرانے ڈوزیر سے بہت حد تک. مگر ڈیٹا جو کلیکٹ کیا ہم نے وہ پرانی ڈوزیر کے لیے کیا تھا, جو اس ڈوزیر میں اچھی طرح کام آ گیا. ایک ضرورت ہے کہ ہمارا ڈیٹا بیس کیسا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اگر ہم یہ کام اسی تندہی, اسی دلچسپی اور اسی پیشن سے کر پائیں جس پیشن سے ہمیں اپلیکیشن فریم کرتے وقت کہتے رہے ہیں, تو وی شوڈ بی ویری سیفلی اینڈ سکسیزفلی ایبل ٹو اچیو واٹ وی ہیو کمیٹڈ ان دا ڈوزیر, اینڈ achieve and fulfill the targets which UNESCO has put before us. Thank you. پہلے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی کل کی, اس میں سلیم صاحب اور میں نے جب ہم نے ڈاٹا کلیکٹ کرنا اسٹارٹ کیا, ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. وہ ہوئی تھی ان دا فارم آف جو
نوٹیفائی ہوئی ہماری ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم پالیسی 2020 کی، تو اس نے ایک روڈ میپ دیا کہ کیسے کرنا ہے، ہاؤ آرٹیزن کنڈیشنز ہیو ٹو بی امپروو، کیسے ایگزیبیشنز کرنے ہیں، کیسے انسینٹیوز دینے ہیں. تو اسی سلسلے میں جو ہے بہت ساری اناؤنسمنٹ ہوئی، چاہے وہ اسٹائپنڈ کا انہانسمنٹ ہو، چاہے فائنینشیل اسسٹنس ٹو کوآپریٹو سوسائٹیز ہو، چاہے وہ ایکسپورٹ انسینٹیو ہو، یا ایوارڈس کا جو وہاں پہ ذکر ہے. تو بہت ساری جو ہے ڈیولپمنٹس ہوئی. الٹیمیٹلی جو کور ایم ہے ڈپارٹمنٹ کا دیٹ از آرٹیزن امپاورمنٹ، اور اسی سمت میں جو ہے پالیسی انویل ہوئی، اور اسی سمت میں جو کام ہوا وہی ہم نے جو ہے ڈوزیئر میں بھی انکارپوریٹ کیا، وٹ وی ہیو ڈن اینڈ وٹ وی انٹینڈ ٹو ڈو. تو الٹیمیٹلی دا ایم از ٹو گلوریفائی اور آرٹیزنس. اور ہم جو ہے آنے والے دنوں میں فرام ہوپفلی فرام 1 December وی آر آلسو لانچنگ برانڈ بلڈنگ ایکسرسائز. تو وہ جو ہے ٹیگ لائن بھی ایک ہم نے سوچی ہوئی ہے کہ ہینڈ میڈ ود ہارٹ، جس میں ہم ول ٹرائی ٹو ٹیل آور آرٹیزن اسٹوریز، ویل ٹرائی ٹو گلوریفائی دا آرٹیزنس اینڈ آلسو پروموٹ اوتھینٹسٹی. جیسے جی آئی پہ اتنا جو ہے فوکس شاید ہوا نہیں ہے، تو جی آئی کو پروموٹ کرنا کتنا ضروری ہے. ٹیسٹنگ کو اسٹرینتھن کرنا، ہمارا ایک پشمینہ ٹیسٹنگ لیب ہے جہاں پہ ہم پشمینہ کا جی آئی بھی کرتے ہیں، ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. اس میں جو ہے یہ جو ہے انفراسٹرکچر اور ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، مین پاور امپلائی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے کلیکٹیو ایکو سسٹم کا کرافٹ کا کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سمت میں جو ہے ایک مینڈیٹ ہے جو کریٹو سٹی نے ہم کو دیا ہے. اس مینڈیٹ سے جو ہے یہی کوشش ہوگی کہ کرافٹ سناریو جو ہے اسٹرینتھن.